بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک مدنی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ملک مدنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ آج ہم ناہر لودھی کی قسط نمبر 7 جاری کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر زمان شاہ کا بھائی شاہ شجاع 1803 سے تخت کابل پر قابض تھا اور دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر واقع کچھ علاقے اس کے قبضے میں تھے، جن میں کوٹ مٹھن بھی شامل تھا۔ رنجیت سنگھ چاہتا تھا کہ کسی طرح شاہ شجاع سے وہ سارے علاقے ہتھیا لیں۔ 1813 میں شاہ شجاع کے بھائی محمد شام اور اس کے بھتیجے کامران شاہ نے مل کر شاہ شجاع کو شکست دی اور اس سے کابل کا اقتدار چھین لیا۔ البتہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر واقع کچھ علاقے ابھی تک شاہ شجاع کے اپنے قبضے میں تھے، جنہیں رنجیت سنگھ ہڑپ کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ 1832 میں جب شاہ شجاع سندھ کے علاقے شکارپور کو فتح کرتا ہوا قندھار پہنچا تو امیر دوست محمد خان نے اسے بری طرح شکست دے دی۔ کابل کی حکومت پہلے ہی سے اس کے بھائی اور بھتیجے نے چھین لی تھی۔ ادھر قندھار میں امیر دوست محمد خان سے شکست کھانے کے بعد شاہ شجاع نے برِ صغیر کا رخ کیا اور لدھیانہ میں جا کر مقیم ہو گیا، جہاں وہ رنجیت سنگھ کے دام و فریب میں پھنس گیا۔ رنجیت سنگھ نے اس سے کوہ نور ہیرا بھی ہتھیا لیا۔ 1833 میں ایک تحریری معاہدے کی روح سے دریائے سندھ کے مقبوضہ علاقے بھی اس سے بٹور لیے۔ اس طرح اس خطے پر احمد شاہ ابدالی کی اولاد کا تسلط ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جس معاہدے کے تحت رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع سے دریائے سندھ کے علاقے بشمول کوٹ مٹھن حاصل کیے، وہ مارچ 1833 میں ضابطۂ تحریر میں لایا گیا، جس پر رنجیت سنگھ اور شاہ شجاع کے دستخط ثبت ہوئے۔ اس تحریری معاہدے کی روح سے دریائے سندھ کے جو علاقے رنجیت سنگھ نے حاصل کیے، ان کی تفصیل جاننے کے لیے اس معاہدے کی دفعہ نمبر 1 ملاحظہ۔ شاہ شجاع الملک اپنی طرف سے اپنے وارثوں، جانشینوں اور تمام سردوزائیوں کی طرف سے ان تمام علاقوں سے بحق مہاراجہ دستبردار ہوتا ہے۔ ان پر مہاراجہ کا قبضہ ہوگا جو دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر واقع ہیں، یعنی کشمیر، بشمول، حدود مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، بما اٹک، چاچ، ہزارہ، کھبل، امب، اس کے ماتحت علاقے یعنی پشاور، علاقہ یوسف زئی، خٹک، ہشت نگر، کوہاٹ، ہنگو اور تمام علاقے جو پشاور کے ماتحت ہیں، جن میں درہ خیبر، بنوں اور علاقہ وزیری بھی شامل ہیں۔ مزید برآں ٹانگ، گرووانگ، کالا باغ، خوشحال گڑھ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ماتحت علاقے سنگر، ہڑندو داجل، حاجی پور، کوٹ مٹھن، عمر کوٹ، کھچی، بما، منکیزہ اور ضلع صوبہ ملتان جو بائیں کنارے پر واقع ہیں۔ یہ علاقے شہر مہاراجہ کی جائیداد اور ملکیت تصور ہوں گے، اور شاہ شجاع کو ان علاقوں سے کوئی تعلق نہ ہے نہ ہوگا، بلکہ یہ علاقے مہاراجہ اور اس کی اولاد کی ملکیت نسل در نسل ہوں گے۔ قسط ابھی جاری ہے۔ فی الحال نادیہ جمال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔